مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ ما من احد يدعو بدعاء الا آتاه الله ما سأل او كف عنه من السوء مثله ما لم يدع باسم او خطيئة الرحم۔ پچھلے رمضان میں جہاں سے ہم نے درس کا آغاز کیا تھا اور جہاں ہم نے آخری درس دیا ہے وہ ہے کتاب الدعوات کی ایک حدیث ہے۔ اس باب میں دعا سے متعلق گفتگو ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ اور حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو وہی چیز عطا کرتے ہیں جو وہ مانگتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز تو عطا نہیں کرتے بلکہ اس سے ایک مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما من احد یدعو بدعاء الا آتاہ اللہ ما سأل، جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور وہ چیز اس کو عطا کرتے ہیں۔ اگر وہ چیز عطا نہ کرے تو اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کوئی آفت کوئی مصیبت ہٹا دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کوئی گناہ کا سوال نہ کرے یا قطع رحمی کا سوال نہ کرے، یعنی ایسی چیز نہ مانگے کہ جس کا مانگنا گناہ ہو۔ مثلا ایک آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاذ اللہ یہ کہے کہ اللہ مجھے شراب دے دو تو گناہ کا کام ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ انسان جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ وہی اس کو عطا کرے، نہیں، گناہ کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں فرماتے۔ اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اس چیز کا عطا کرنا اس کے لیے اچھا ہے یا اس کی زندگی کے لیے یا اس کے بچوں کے لیے آخر میں نقصان ثابت ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز بھی نہیں دیتے۔ مثلا میں دعا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اتنا مال دے دو جیسے فلان کو دیا ہے، اب ہو سکتا ہے فلان اس مال کو عزم کر سکتا ہے، میں اس مال کو عزم نہیں کر سکتا ہوں، میرے لیے یہ مال مصیبت کا سبب بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال دے کر مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے، میری کوئی اور مصیبت دور کرنا چاہتے۔ دوسری روایت عبداللہ بن مسعود کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگ لو۔ فضل صرف مال نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی آپ جائز چیز مانگیں گے، علم مانگیں گے، حکمت مانگیں گے، مال مانگیں گے یا اولاد مانگیں گے یا محل گھر مانگ لیں، یہ تمام کے تمام اللہ کے فضل میں شامل ہے۔ فإن اللہ يحب ان يسأل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ محبوب ہے جو اللہ سے سوال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا بندہ جو سوال کرے تو اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ دنیا میں ایک آدمی کسی سے سوال کرتا ہے تو دوسرا انسان اسے بھاگ جاتا ہے کہ مجھ سے کیوں مانگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برعکس مانگنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ وہ افضل العبادت انتظار الفرج، اور افضل عبادت یہ ہے کہ انسان مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے یہاں تک کہ اس کی مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے۔ اسی طرح فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، دعا نہیں کرتا، تو اللہ اس پر غصہ کرتے ہیں کہ اللہ سے کیوں سوال نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یعنی یہ بار بار دعا کرتا ہے، نماز میں دعا کرتا ہے، اسی طرح نماز میں دعا کرتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے بھی دعا کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ ایک آدمی کو دعا کی توفیق ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں پچھلے انبیاء کے قصے آپ دیکھیں کہ جہاں پہ اسباب نے کام چھوڑ دیا وہاں پہ دعاؤں نے ساتھ دیا، جہاں پہ اسباب نے کام چھوڑ دیا ہے۔ مثلا حضرت زکریا علیہ السلام 80-90 سال کی عمر میں کسی کو اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ 60-70 سال کے بعد انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اسباب یہی ہے کہ کم از کم انسان جوان ہو، 40-50 سال تک اولاد کے چانسز ہوتے ہیں نا، کہ جب 80-90 سال کے بعد تو چانسز ختم ہو جاتے ہیں، انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد کے چانسز بالکل ختم ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ دنیاوی اسباب تو ختم ہو گئے، اب مجھے ایک
ایسی اولاد چاہیے کہ جو میری میراث کو سنبھالے. میراث کا مطلب دنیاوی میراث نہیں، علمی میراث. علمی میراث کو سنبھالے. میرے بعد وہ لوگوں کی نصیحت کرے، رہنمائی کرے، میرا علم سنبھالے. اب میں اس عمر میں پہنچا ہوں اور میری کوئی اولاد نہیں، نرینہ کوئی اولاد نہیں. ہنالک دعا زکریا ربا، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زکریا علیہ السلام نے دعا کی. 80-90 سال کی عمر میں اسباب نے ساتھ چھوڑ دیا تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یعنی دعا کام آئی. مصلی پہ اپنے کھڑے ہیں، محراب پہ کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اولاد بھی دی ہے اور بیٹا بھی دیا ہے اور اس کا نام بھی ہم نے خود رکھا ہے یحییٰ. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیع. اس سے پہلے ہم نے یحییٰ نام کسی کا نہیں رکھا ہے، اولاد بھی ہم نے دی اور نام بھی اس کا ہم نے رکھا. تو کہتے ہیں کہ جہاں پہ اسباب کام ختم کر جائے نا وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یعنی دعا کام آئے گی. تو فرمایا کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے دروازے کھول دیے اس کے لیے رحمت کا دروازہ بھی کھل جائے گا. وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرو. مال کا سوال کم کریں، عافیت کا سوال زیادہ کریں. عافیت کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ امن دے دے، سلامتی دے دے، سکون دے دے، چین دے دے، یہ عافیت ہے. بسا اوقات انسان کو مال تو مل جاتا ہے لیکن انسان اس مال میں بھی پریشان ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان جب دعا کرتا ہے اللہ سے مال کے ساتھ ساتھ عافیت کا بھی سوال کرے. اللہ ایسا مال عطا فرمائے کہ جو میرے لیے راحت، چین، سکون اور عافیت کا ذریعہ بن جائے. ایسا نہیں کہ مال اتنا زیادہ آ گیا، کبھی اس ہاسپٹل میں، کبھی اس کے چکر میں، کبھی اس اسپتال میں. نہیں، اللہ تعالیٰ مال کم دے دے لیکن اس میں عافیت ہو، سکون ہو، چین ہو اور راحت ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جو یہ چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں اللہ میری دعا قبول فرمائے، جو یہ چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں، تنگی میں، بیماری میں، پریشانی میں اللہ میری دعا قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی میں بھی اللہ سے دعا کرے. لیکن ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، تنگی پریشانی آ جاتی ہے نا تو ہم تب اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. لیکن صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے مصیبت میں، تنگی میں، پریشانی میں، اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور دعا کرے. تو جب خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو بدحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری دعا قبول فرماتے ہیں. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول ہوں گی نہیں ہوں گی، یہ غلط ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس عقیدے کے ساتھ دعا نہ مانگو، اس عقیدے کے ساتھ دعا مانگو کہ اللہ ضرور میری دعا قبول فرماتے ہیں. کیا فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ آپ اللہ سے اس یقین پر دعا کریں کہ اللہ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا. لوگ کیا کہیں گے آپ میرے لیے دعا کریں، ہم گناہ گار ہیں. غلط بات ہے. آپ کسی سے دعا کی درخواست کرتے ہیں لیکن آپ یہ بھی یقین کریں کہ اللہ اس کا اللہ ہے، اللہ میرا بھی اللہ ہے. اب یہ نہ کہیں کہ آپ کی دعا قبول ہوگی میری قبول نہیں ہوگی، یہ غلط بات ہے. یہاں پہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے دعا کرو اس یقین پر کہ اللہ میری دعا قبول فرما دے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا کریں اس کی دعا قبول ہوگی، میں دعا کروں میری دعا قبول نہیں ہوگی. نہیں، آپ بھی گناہ گار ہو، دعا کرو اللہ تعالیٰ گناہ گار کی بھی دعا قبول فرما دے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتے ہیں کہ جس کا دل غافل ہو. ان دل کے ساتھ انسان اللہ سے دعا کرے. بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا انسان دعا کر رہا ہے لیکن دل کہیں اور ہے، دل دماغ کہیں اور ہے، تو ایسی دعا قبول نہیں ہوگی. وہ دعا قبول ہوگی کہ انسان دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو، دماغ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو ایسی دعا قبول ہوگی. آگے فرمایا عن ابی ہریرہ عن مالک بن یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألتم اللہ فسألوه ببطون اکفکم ولا تسألوه بظہورها. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگتے ہو تو ہاتھ کے ہتھیلیوں کو سامنے رکھو اس طریقے سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تم پر برستی ہے. جیسے آدمی کسی سے کوئی چیز لے لیتا ہے تو ایسے لے لیتا ہے نا، تو اسی طرح فرمایا کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو اپنے سامنے رکھیں. عام طور پر دعا اس طریقے سے ہوتی ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ ہتھیلیاں اپنے سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ جس میں ہتھیلیوں کو سامنے نہیں رکھا جاتا ہے، ہاتھ کے پشتوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، پچھلے حصے کو سامنے رکھا جاتا ہے. یہ کون سی دعا ہوتی ہے؟ وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب بارش کے لیے دعا کرتے ہیں نا، نماز استسقاء ہوتی ہے، استسقاء کے لیے تو دعا ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی. اس وقت جب دعا کرتے ہیں بارش کے لیے
تو اس وقت ہاتھوں کو اس طریقے پہ رکھا جاتا ہے، سامنے رکھا جاتا ہے، دعا ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کرنے کا مقصد ہے کہ چونکہ آسمان سے بارش اترتی ہے نا، تو ہاتھوں کا رخ بھی اوپر سے نیچے کی طرف کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ وہ صرف بارش کے لیے جب دعا مانگی جاتی ہے کہ کسی چٹیل میدان میں جاتے ہیں، تمام محلے والے جمع ہوتے ہیں اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ و زاری کر کے اللہ کی رحمت کو طلب کیا جاتا ہے، تو پھر دعا اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے، پھر دعا اس طریقے سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کب ہوتی ہے؟ کہ جب بارش کے لیے چٹیل میدان میں، کسی میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے کندھوں کے اوپر چادر بھی ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک مخصوص قسم کی دعا ہوتی ہے جب بارش کے لیے مانگی جاتی ہے، تو اس وقت ہاتھ ایسے نہیں کرتے، ہاتھ ایسے کرتے ہیں۔ عام حالت میں فرمایا کہ دعا اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ببطون اکفکم ولا تسألوه بظہورها، وفی روایت ابن عباس قال صلی اللہ ببطون اکفکم ولا تسألوا بظہورها فاذا فرغتم فامسحوا بوجوہکم، جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ پھر ان ہاتھوں کے ہتھیلیوں کو یعنی اندر والے حصے کو آپ مسح کریں گے اپنے چہرے پر۔ یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے۔ وان سلمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم حی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک تیرا رب حیا دار ہے، کریم ہے، اللہ کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ اللہ حیا دار ہے، اللہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ حیا دار ذات ہے، کریم ذات ہے، اللہ کو تو حیا آتی ہے کہ کوئی اپنے رب سے دعا مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیشہ اس کی جولی بھر دیتے، صرف مانگنے والا ہو بس۔ فرمایا وان عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھوں کو نیچے نہیں رکھتے یہاں تک کہ سب سے پہلے اپنے چہرے پر مسح کرتے، چہرے پر مسح کرنے کے بعد پھر ہاتھ چھوڑ دیتے۔ آگے فرمایا وان سلمان وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی دعاؤں میں سے جامع دعا کو پسند فرماتے تھے اور اس کے علاوہ کو چھوڑ دیتے تھے۔ جامع دعا کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کم ہو، معنی زیادہ ہو، مختصر دعا ہو لیکن اس میں معنی زیادہ ہو۔ جیسے اللہ کے نبی نے اکثر یہ دعا اللہ سے مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے دنیا حسنہ عطا فرما۔ اب دنیا حسنہ کیا ہے؟ مال ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کوٹی ہے، فلان فلان، سب دنیا میں آ گئے۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اللہ مجھے مال، اولاد، فلان فلان فلان، نہیں، صرف فرمایا فی الدنیا حسنہ، دنیا حسنہ عطا فرما۔ دنیا حسنہ میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، جتنی بلائی کی چیزیں آتی ہیں، نیک چیزیں آتی ہیں، جو انسان کی ضرورت دنیا اور آخرت کی بلائی کی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے دو جملے میں مانگی آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے دنیا حسنہ عطا فرما۔ دنیا حسنہ میں ہر چیز ہے جو انسان کی بلائی کے لیے، اچائی کے لیے، وہ اس میں آ گئی۔ اگر میں دنیا کی تمام اچھی چیزوں کو شمار کرنا چاہوں تو مجھے ایک گھنٹہ لگے گا، اللہ مجھے یہ دو، یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو۔ تو اللہ کے نبی نے لمبی چوڑی دعا نہیں مانگی، فرمایا اللہ مجھے دنیا حسنہ دے دو۔ دنیا حسنہ میں کیا ہے؟ جتنی چیزیں میرے لیے مناسب ہیں وہ مجھے دے دو۔ دعا میں ہمیشہ کوشش یہ کی جائے کہ وہ دعائیں پڑھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یا اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سکھائی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا میں یہ دعا پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور فرمایا آخرت حسنہ بھی عطا فرمائی۔ دیکھیں آخرت حسنہ کیا ہے؟ ایک آدمی کا اللہ تعالیٰ مجھے حور عطا فرما، مجھے میوے عطا فرما، مجھے کوٹی جنت میں عطا فرما، مجھے بلڈنگ عطا فرما، اتنی چیزوں کا نام لے رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ اللہ آخرت حسنہ عطا فرما۔ آخرت حسنہ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کا دیدار بھی آ جاتا ہے، پھل، میوے، فلان فلان۔ اللہ کے نبی نے دو جملے میں بتا دی آخرت حسنہ عطا فرما۔ تو ہمیشہ اس دعا کو بھی ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اسرع دعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب، اللہ کے نبی نے فرمایا بہت جلد یہ دعا قبول ہوگی کہ ایک غائب آدمی غائب کے لیے دعا کرے۔ میں یہاں پہ کسی کے لیے دعا کروں میرے سامنے نہیں ہے، ایک آدمی شہر میں بیٹھا ہے اس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، اور وہ شہر میں بیٹھا ہوا کسی مسجد میں میرے لیے دعا کر رہا ہے، نہ میں اس کو دیکھ رہا نہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ ایک تو آپ میرے سامنے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب کو علم عطا فرما، عمل عطا فرما، یہ تو میرے سامنے ہے نا، اس میں ہو سکتا ہے ریا ہو کہ میں اس کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ لیکن ایک بندہ ایسے ہے کہ وہ دوسری مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، امیر حمزہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، صحیح ہے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور وہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ غائب کی دعا غائب کے لیے، اس میں اخلاص زیادہ ہے، ریا نہیں ہے، اخلاص زیادہ ہے، تو اس میں یہ دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ آپ کسی ایسے آدمی کے لیے دعا کریں وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، یہ دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ اسی طرح آپ کے لیے ایسا بندہ دعا کر رہا ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہے، اس کی دعا آپ کے حق میں بہت جلد قبول ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد کیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، آپ نے دوسرے کے حق میں دعا کی، وہ فرشتہ یہی کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے فلان کے حق میں دعا کی، یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما، تو فرشتے کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔
وعن ابن عمر الخطاب قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له وقال أشركنا يا أخي في دعائك ولا تنسانا فقال كلمة ما يسرني إن لي بها الدنيا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے مدینہ منورہ سے مکے کی طرف. اللہ کے نبی سے اجازت طلب کی اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دو، میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے اجازت دی اور یہ فرمایا یا اخی اشرکنا فی دعائک، اے میرے بھائی آپ جب عمرہ کرو گے نا وہاں مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا. یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور کی دعا کی کیا ضرورت تھی، ایک امتی کی دعا کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یا اخی. ایک تو یہ کہ عمر خطاب کو اپنا بھائی قرار دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یا اخی، اے میرے بھائی جب عمرہ کرو گے نا وہاں پہ مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ کے نبی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور مجھے وہاں پہ نہ بلانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک ایسا جملہ کہا مجھے پوری دنیا بھی مل جائے نا اتنی خوشی نہیں ہوگی اللہ کے نبی کے ایک جملے سے مجھے خوشی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے مجھے اپنا بھائی قرار دیا. کیا فرمایا یا اخی، اے میرے بھائی جب تم عمرے کے لیے چلے جاؤ گے نا وہاں پہ مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. تو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی، مجھے پوری دنیا بھی مل جائے نا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جس جملے سے اللہ کے نبی نے مجھے اپنا بھائی قرار دیا، اس سے مجھے اتنی خوشی ہو رہی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا 3 بندوں کی دعا قبول رد نہیں ہوگی، 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوگی. نمبر 1 دعوتہم الصائم حین یفطر، روزے دار کی دعا افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرمائیں گے، قبول فرمائیں گے. اب ماشاءاللہ سارے روزے دار ہو، سب روزے دار ہو. اب آج افطاری کا روزے کا پہلا دن ہے. اب جو افطاری کے لیے بیٹھیں گے نا آپ اپنے لیے دعا کریں، اپنے فوت شدہ کے لیے بھی دعا کریں. آج ان کو بہت ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. اب ان کو بہت ضرورت ہے. پچھلے سال اس رمضان میں ہمارے بہت سارے لوگ تھے وہ اب ہم میں نہیں ہیں. وہ ان کی بھی خواہش تھی کہ ہم اس رمضان میں روزہ رکھیں، جیسے پچھلے رمضان میں ان لوگوں نے روزہ رکھا. ان کی خواہش تھی کہ اس رمضان میں بھی ہم روزہ رکھیں، لیکن وہ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے، وہ اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے. اب ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں. تو فرمایا کہ ثلاث لا ترد دعوتہم، 3 بندوں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرمائیں گے، قبول فرمائیں گے. ایک ہے الصائم حین یفطر، اس روزے دار کی دعا جب وہ افطار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے روزے دار کی دعا کو قبول فرمائیں گے. والامام العادل، اور اسی طرح عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، اس کی دعا قبول ہوگی. ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا قبول ہوگی. یرفع اللہ فوق الغمام، اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں سے ان تینوں کی دعاؤں کو اوپر لے کے جاتے ہیں، بادلوں سے بھی اوپر لے کے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں. ویقول الرب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وعزتی لانصرنک ولو بعد حین، مجھے اپنی عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑا سا وقت لگے، اگرچہ جلدی نہ کرو، اگرچہ تھوڑا سا وقت لگے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. وانہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد، دعوت المسافر، دعوت المظلوم. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 بندوں کی دعا ضرور قبول ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دعوت الوالد، والد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوگی. تو لہٰذا اس رمضان میں کوشش یہ کی جائے کہ اپنی اولاد کے لیے ایسی دعا کی جائے جو اس کے دنیا اور آخرت کی بھلائی، صحت کے لیے، علم کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اولاد کو علم و عمل سے سرفراز فرما، یہ دعا کریں اور بد دعا سے بچیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بد دعا دی جاتی ہے اولاد کو، تو یاد رکھیں دعا بھی قبول ہوتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے بد دعا دی تو وہ اگر قبول ہو گئی تو پھر انسان خود پریشان ہو جاتا ہے. ودعوت المسافر، مسافر کی دعا قبول ہوگی. ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا قبول ہوگی. باقی دعا کے بارے میں باقی باتیں انشاءاللہ کل بیان کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.